بات ہے، تصور کیجئے کتنی شرم کی بات ہے۔ ناپاک مت رہیے، پاک رہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کا کب آ جائے منادی اور یہ ندا دے دے چلو، تب آپ سے یہ نہیں کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک قبیح روح کہے گا آپ کو، بدبودار روح، ناپسندیدہ جان آپ کو کہے گا، مطمئن نفس نہیں کہے گا۔ جس طریقے سے نیکوکار کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے اور آدمی نیک ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بہترین نفس، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ جان، ارجعی الی ربک راضیۃ، خوشی خوشی چل، تکلیف نہیں دیتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے۔ موت کی شدت تو رہے گی ہی رہے گی، لیکن وہ تکلیف نہیں رہے گی جو ایک غلط آدمی کے ساتھ ہو۔ اس کو فرشتہ یہی کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس لوٹ چل۔ ارجعی کا جو لفظ ہے یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم کہیں سے آئے ہوئے ہیں، ہم کہیں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی ہے ذات جس نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پر ایک خاص مدت کے لیے، اب وہ ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے ہم ممبئی جاتے ہیں، پونا جاتے ہیں یا سعودی عرب جاتے ہیں، کہیں کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہ کوئی ہمارا وطن نہیں ہوتا ہے، گھر نہیں ہوتا ہے، ایک مدت کے لیے ہم جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور لوٹ کر ہمیں اپنے وطن آنا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ لوٹ چلو، چلو اپنے گھر۔ تو یہی لفظ ہم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم کہیں سے بھیجے گئے ہیں اور ایک خاص مدت کے لیے آئے ہیں، کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، جس مقصد کے تحت ہم ممبئی پونا جاتے ہیں اور اسی طریقے سے دبئی اور قطر جاتے ہیں، بحرین جاتے ہیں، ایک خاص مقصد کے تحت جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں یا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ کریں، محنت کریں، اللہ کی پرستش کریں، عبادت کریں، راضی کریں اسے، خوش کریں اسے، جس طریقے سے ہم وہاں جا کر اپنے مالک کو خوش کر دیں۔ اور پھر جب یہ کام مکمل ہو جائے گا، یہ مدت ہماری متعین ختم ہو جائے گی، جس مدت کا تعین ہوا ہے، جس مدت کی ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، یہ مدت جب ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اس وقت کہے گا فرشتہ کہ میرے نیکوکار بندوں کے اندر داخل ہو جا، انہی جیسے جہاں پہ وہ موجود ہیں وہیں پر چل، انہی میں تیرا بھی شمار ہوگا، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ معاملہ اسی کے ساتھ کیا جائے گا جو نیکوکار ہوگا، پاک و صاف رہنے والا ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، ایسے آدمی سے ہی کہا جائے گا۔ اور اگر آپ ناپاک رہے اور ناپاکی کی حالت میں اللہ رب العالمین کا منادی آ گیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا کیا عالم ہوگا، اور اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو ایسا مت کیجئے کہ پتہ نہیں، آپ کو یقین نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں ہمیں غسل ملے یا نہ ملے، موت کہاں ہو، کس حال میں ہو، غسل دینا مناسب ہو یا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں، اور آپ ناپاک ہو اور بغیر غسل کے آپ کو دفن کر دیا جائے، آپ کو جو ہے آخری مقام تک پہنچا دیا جائے، سوچئے کہ آپ کا کیا حال ہوگا، تصور کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے افراد ایسی صورت میں انتقال کرتے ہیں کہ غسل بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، ان کو نہیں دے ملتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فاوڑوں کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے ان کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر ایسی صورت میں آپ کے یا ہمارا اللہ نہ کرے ایسا ہو، تصور کیجئے۔ اس لیے پاک رہیے، ناپاک مت رہیے۔ آپ کو اگر بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ الگ بات ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ اپنا نیم بنائیے کہ آپ کو اگر وہ بیماری ہے تو آپ اگر موسم صحیح ہے، مناسب ہے، معتدل ہے، ایسی صورت میں آپ 24 گھنٹے میں 2-3 مرتبہ غسل کر لیجیے، کیونکہ اس کا ثبوت ملتا ہے ہمارے احادیث سے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ جب استحاضہ کا مسئلہ پڑھیں گے احادیث میں، عورتوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے کہ آپ نماز کے لیے
جیسے ظہر میں آپ غسل کریں، لیکن ظہر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹائمنگ دی ہے کہ ظہر کا آخری حصہ ہو اور عصر کا اول حصہ ہو، ایسے حصے میں آپ فوراً غسل کریں اور ظہر اور عصر دونوں کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ مامون ہو جائیں۔ پھر ایسی صورت میں جب مغرب کا آخری وقت ہو اور عشاء کا اول وقت ہو، ایسے وقت میں آپ غسل کریں اور پھر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ فجر میں غسل کر لیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ عورت کو تعلیم دی ہے، اور یہی نیم، یہی قانون اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو ایسی تکلیف جو ہے اگر لاحق ہے کہ آپ کا پیشاب یا کسی وجہ سے آپ بیمار یہ ناپاک ہو جایا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نیم کو فالو کیجئے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے نیچے آ جائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔